بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ بحمدہ تعالی الحافظ القاری محمد عتیق احمد صاحب سیالوی تشریف فرما ہے، اور وہ بدرگاہ خواجہ حجاز تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک استغاثہ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لطف اندوز ہوں گے اور پیار اور غور سے اس کو سماعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آپ ہیں سرکار ختم المرسلین، آپ ہیں محبوب رب العالمین، آپ ہیں سرکار ختم المرسلین، آپ ہیں سرکار ختم المرسلین، آپ ہیں محبوب رب العالمین، آپ ہیں محبوب رب العالمین، آپ ہیں بے شک شفیع المذنبین، عرض کرتا ہے فضل اندوہگی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ بے سہاروں کے سہارے آپ ہو، ذات مولا کے پیارے آپ ہو، حجب ہفتم کے ستارے آپ ہو، اور بیچاروں کے چارے آپ ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ آپ ہو کل انبیاء کے پیشوا، آپ ہو کل انبیاء کے پیشوا، آپ ہو کل مرسلوں کے رہنما، آپ ہو مشکل کشا حاجت روا، در پہ حاضر ہے گدا کرتا صدا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔
جس کا دو جہاں میں کوئی یار، آپ اس کی سنتے ہیں حال و پکار، ناؤ اس کی بحر غم سے لاؤ پار، بار میری کیوں ہے اتنی انتظار، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، نفس امارہ نے مارا یا نبی، چل سکے کوئی نہ چارہ یا نبی، ہو کے بیچارہ پکارا یا نبی، ہو کے بیچارہ پکارا یا نبی، دیجیو للہ نظارہ یا نبی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے نعمت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور پرکیف ساعات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ التجا ہے، ان کی سارانہ دعا ہے، فقیرانہ التماس ہے کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت و تعلق کے واسطہ سے ہم خطاکاروں، ہم گناہ گاروں کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، تلاوات کو، نوافل کو، درود پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ لگتا یوں ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا مولا، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ رب العالمین نے ہم سے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ بہت سارے صاحبان ایمان تڑپتے رہتے ہیں، مگر مسجد میں جا کر اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اپنی بندگی کی نیازیں اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکتے۔ میرا دل زخمی ہے، میں کٹتا رہتا ہوں۔ سب مل کر یہی ایک طریق ہے، یہی ایک سہارا ہے، یہی ایک آسرا ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ، مصلوں پر بیٹھ جاؤ
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یا الہ العالمین ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ رب ذوالجلال اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے تصدق سے ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے، اور ہجرت سے پہلے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ایک ایسی شخصیت مبارکہ کا وصال ہے، ایک ایسی ذات منورہ کا انتقال ہے جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ بات 100% سچ اور درست ہے۔ آج کا دن اس ذات اقدس کے وصال و انتقال کا دن ہے جو میرے آقا، میرے سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقہ صادقہ تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کر دیا تھا، اور مالدار ہونے کے باوصف، بین الاقوامی تاج رہا ہونے کے باوصف، شیب ابی طالب میں اپنے محبوب کے ساتھ انہوں نے بھوک اور پیاس کے دن کاٹے تھے، اور اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی تھی، اور جب شیب ابی طالب سے میرے آقا باہر تشریف لائے تو زیادہ دیر وہ بقید حیات نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس پہ پہنچی۔ صاحبوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اس ذات اقدس کے وصال کا، اس شخصیت مبارکہ کے انتقال کا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا، میرے آقا کا دل کتنا آزردہ ہوا، میرے آقا کتنا کبیدہ خاطر ہوئے کہ تاریخ اسلام اس سال کو عام الحزن کہتی ہے۔ وہ غم کا سال تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگی ہوئے، میرے آقا کے دل انور پر اتنے ہجر اور فصال کے زخم لگے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ میرے آقا نے اتنے غم کا اظہار کیا کہ وہ سال غم کا سال بن گیا، اور پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دینے کے لیے اور تعزیت دینے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ معراج کی حکمتوں میں سے علماء کرام نے ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتقال پر تعزیت کرنا چاہتا تھا۔ وہ شخصیت مبارکہ کون ہے؟ وہ شخصیت مبارکہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہے، اور جب تلک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ فرمایا، اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے آقا کے ذہن میں ان کی جانثاری کی، ان کی فداکاری کی، ان کی محبتوں کی، ان کی عنایتوں کی اتنی یادیں مرتسم تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن میرے آقا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر نہیں فرماتے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعریف فرما رہے تھے، توصیف فرما رہے تھے۔
فرماتی ہیں ایک عورت کی طرح میرے دل کے اندر یہ اچھا محسوس نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام تو ان فوان شباب میں تھے، آپ کی عمر مبارک تو 25 سال تھی، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اس سے پہلے 2 سال 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہر روز سن رہی تھی کہ بلا ناگاہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غم گسار رفیقہ حیات کے لیے تعریف و توصیف فرما رہے تھے، ان کی وفاؤں کے تذکرے کر رہے تھے، ان کی جانثاری کا ذکر کر رہے تھے۔ آخر میں بھی آپ کی بیوی تھی، رقابت محسوس کی، دل کے اندر کچھ آیا اور میں نے کہا میرے آقا آپ کیا اس بوڑھی قریشی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، میرے آقا ناراض ہو گئے اور میرے آقا نے کہا عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں ملی، تم جب میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ سب کچھ مجھ پر نثار کر رہی تھی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 2 صاحبزادے بھی اور 4 صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظلم کے دور میں رہ رہی تھی جس میں شراب نوشی عام تھی، بدکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی، مگر آپ اتنی عفت مآب تھیں، اتنی عصمت شعار تھیں کہ اس جاہلیت بے حیائی فحاشی اور عریانی کے زمانہ میں مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے، پاکیزہ وصف کہتے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا، تجارت فرماتی تھی اور عبادت کے اندر اپنا وقت گزارتی تھی۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے خلق کریم کی باتیں سنی۔ سیدہ نفیسہ آپ کی سہیلی فرماتی ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے، مگر آپ نے فرمایا مجھے نکاح کے اندر کوئی رغبت نہیں ہے، میں اپنی بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ادھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت کے تذکرے ہونے لگے۔ میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال کو پہنچی، آپ حضرت ابو طالب کے پاس تھے، قحط سالی کا دور تھا، آپ کثیر العیال تھے۔ ایک دن بلایا اور کہا بھتیجے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، خدیجہ کے قافلے ملک شام اور ملک یمن سامان تجارت لے کر جاتے ہیں، وہ اپنے قافلوں کے ساتھ لوگوں کو بھیجتی ہیں اور ان کو اپنے نفع کے اندر شریک کر لیتی ہیں، جاؤ خدیجہ سے کہو اور اس کو آفر کرو کہ ایک قافلہ میرے حوالے کر دے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نفس نے گوارا نہ کیا، کہا چچا جان ہو سکتا ہے خدیجہ الکبریٰ خود ہم سے رابطہ کر لے۔ خدیجہ الکبریٰ کے کانوں تک یہ بات پہنچی، وہ تو خود اس فکر میں مبتلا تھی، کئی بار آپ کو آفر کرنا چاہتی تھی، مگر اس خیال سے ان کو حوصلہ نہیں ہو پاتا تھا کہ کس طرح آقا کو دعوت دے۔ اس کو خبر تھی کہ بڑا باشعور نوجوان ہے، بڑا باضمیر نوجوان ہے، مگر جب ان تک خبر یہ پہنچی کہ بھتیجے اور چچا میں یہ بات ہو رہی ہے اور چچا ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے خدیجہ کے مال کو لے کر ملک شام جاؤ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خدیجہ خود ہم سے رابطہ کر لے، سیدہ خدیجہ کے لیے یہ خبر بشارت سے کم نہیں تھی۔ فوراً اپنے سفیر کو بھیجا، وہ سفیر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر
اپنے سامان تجارت کے ساتھ ملک شام روانہ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے لیے یہ عرض کر رہی ہیں کہ اگر آپ میرا سامان لے جانے پر تیار ہو جائے تو دوسروں سے میں آپ کو دگنا فائدہ اور دگنا معاوضہ دوں گی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو بتایا کہ دیکھا خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام آ گیا ہے۔ چچا جان خوش ہو گئے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا سامان لے کر ملک شام جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے جن کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ کو بلایا اور کہا میسرہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، ان کی خدمت کرنا، کسی بات میں ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کے احوال کا جائزہ لینا، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا اور واپس آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت میسرہ میرے آقا کے ساتھ روانہ ہو گئے، شہر بصرہ کے قریب گئے۔ وہاں پر ایک کلیسا تھا۔ قافلہ ہمیشہ جب شام کی طرف جاتے تو اس کلیسا کے قریب وہ قیام کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ قافلے نے اس کلیسا کے قریب قیام کیا، ایک درخت کے نیچے سامان کو رکھا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 25 سال کی عمر میں تھے، آپ کو سامان کی حفاظت میں بٹھا دیا اور خود کھانے پینے کا سامان لینے چلے گئے۔ اس کلیسا کا ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ اس نستورہ نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک چاند بیٹھا ہوا ہے اور درخت اس کی جانب جھک گیا ہے۔ جب وہ دھوپ میں نکلتا ہے بادل اس پر سایہ کر دیتے ہیں۔ وہ بھاگا ہوا اپنے کلیسا سے باہر آیا اور اس نے میرے آقا کے قدموں کو بوسے دینے شروع کیے، میرے آقا کو سر انور کو چومنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں تورات، زبور اور انجیل کا عالم ہوں۔ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان ہو۔ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں ایک اور علامت آپ کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک علامت تو ہمارے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا گئے تھے کہ اس درخت کے نیچے وہ نوجوان قیام کرے گا جو نوجوان نبی آخر الزمان ہوگا، مگر ہمیں ایک اور بھی علامت بتائی گئی ہے۔ آپ اپنا شانہ مبارک ذرا برہنہ کریں، اپنا کندھا مبارک ذرا انکور کریں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نستورہ کے سامنے اپنے کاندھے مبارک کو انکور کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمِ قدرت سے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ نستورہ بے اختیار کندھے مبارک کو چومنے لگا، قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بشارت دے گئے تھے کہ اس درخت کے نیچے نبی آخر الزمان قیام کریں گے۔ آپ اس امت کے آخری نبی ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا گئے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دے گا اور آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے ساری انسانیت ہوگی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر سے واپس آئے۔ میسرہ ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک تاجر سے کچھ اختلاف ہوا، سامان کی بیع اور فروخت پر اختلاف ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لات و عزیٰ سے کوئی غرض نہیں، میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں۔ منافع سامان تجارت کا دگنا ہوا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافع سے شام کی سوغات کو خریدا۔ واپس پلٹے، میسرہ دیکھ رہا تھا، کڑی دھوپ ہوتی تھی، میرے آقا کے سر انور پر بادل سایہ کرتے تھے۔ میسرہ ایک ایک بات نوٹ کر رہا تھا۔ جب قافلہ مکہ المکرمہ کے قریب آیا، میسرہ نے کہا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مجھ سے پہلے تشریف لے جائیں اور جا کر خدیجۃ الکبریٰ کو یہ خوشخبری سنائیں کہ اس دفعہ نفع دگنا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ایک سرخ اونٹ لیا، ایک جوان سرخ اونٹ پر بیٹھے اور مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
وہ میرے آقا کی عاشقہ صادقہ اپنے بالا خانے پر اپنے چوبارے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، اور آقا کے سر انور پر دو نورانی پیکروں نے بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے۔ میرے آقا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دگنے منافع کی خبر سنائی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھنا چاہا کہ کہیں یہ اتفاقی امر تو نہیں تھا، آزمانا چاہا، کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ میسرہ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ بھی فوراً واپس آ جائے۔ اصل میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ سایہ عارضی تھا یا سایہ دائمی تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ میرے آقا جو ہی دھوپ میں گئے، دو آسمانی فرشتوں نے نورانی پیکروں نے میرے آقا کے اوپر سایہ کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب میسرہ نے آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیان کیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تارک الدنیا ہو چکی تھی، جو خانہ کعبہ میں اپنا وقت گزارتی تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ وہ اپنے چچا زاد جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئی اور ان کو یہ ساری باتیں سنائی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی کلمہ پڑھا اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کہا میری بھتیجی یہ نبی آخر الزمان ہے، اگر ان کی زوجیت کا شرف آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی سیدہ نفیسہ کو میرے آقا کے پاس بھیجا۔ وہ آ کر عرض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ عرض کی میں نکاح کیسے کروں، میرے پاس مال و دولت نہیں۔ عرض کی میں آپ کے پاس حسن لے کر آئی ہوں، میں آپ کے پاس جمال لے کر آئی ہوں، میں آپ کے پاس مال لے کر آئی ہوں، میں آپ کے پاس طہارت و نظافت لے کر آئی ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیسہ کا یہ پیغام اپنے چچا ابو طالب کے پاس لے گئے۔ ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور چچا سیدنا حمزہ، حضرت ابو بکر صدیق اپنے دوست کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے، اور وہاں پر میرے آقا کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیا۔ آپ اندازہ کریں آج سے 1500 سال پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بین الاقوامی تاجرہ تھی، آپ کی تجارت انٹرنیشنل تھی، آپ اپنی تجارت کے ساتھ کئی غلاموں کو بھیجا کرتی تھی، مگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ایک دن اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، ٹرے کو سنبھالا، برتنوں کو سجایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگی۔ ابھی راستے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کرو کہ خدیجہ الکبریٰ خود کھانا بنا کر آپ کی خدمت میں لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو خدیجہ کو کہنا کہ خدیجہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی، دولت و ثروت کے اندر آپ پرورش کر رہی تھی، بین الاقوامی تاجرہ تھی۔ جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، ہر طرف سے دشمنی اور عداوت شروع ہو گئی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو دعوت دیتا، لوگ تان و تشنیع کرتے، لوگ مجھ پر طنزیں کرتے، میں ان کے دکھ سہ کر جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر آتا، خدیجہ الکبریٰ ایسے انداز میں، ایسے اسلوب میں مجھ سے بات کرتی کہ میرا سب غم کافور ہو جاتا، میرا سب غم دور ہو جاتا، میرا سب غم ختم ہو جاتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی تھی، آپ کی غم گسار رفیقہ حیات تھی۔
ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इसी तरह वफाएं पेश करते थे। एक रिवायत में आता है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब विसाल फरमाने लगी तो मेरे आका की खिदमत में ये पैगाम भेजा कि अपना मुझे कमीस मुबारक अता करते। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपना कमीस मुबारक कफन के लिए अता फरमाया और फरमाया कि खदीजा मुझसे जो भी तलब करती मैं खदीजा को अता कर देता। ए खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल हो। आप उम्मुल मोमिनीन हो। आज का दिन आपके विसाल का दिन है और आपके विसाल पर हमारे महबूब आका इतने गमज़दा हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, इतने कबीदा खातिर हो गए थे कि उस साल को तारीख़ इस्लाम में आमुल हुज़्न कहता है। हमारी जानें, हमारी रूहें आपकी तहारत पर कुर्बान। आपने अपनी ज़िंदगी के 15 साल ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु 25 साल ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। मेरे आका की सुबह देखी, मेरे आका की शामें देखी। दुख सुख के आलम में हर कोई साथ देता है, आपने दुख की दुनिया में मेरे आका का साथ दिया, किसी वक्त भी साथ नहीं छोड़ा। आप हमारी माँ हैं, हमारी जानें, हमारी रूहें आप पर कुर्बान हो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का आज यौम विसाल है। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, आज अपना सब कुछ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हुजूर पेश कर दो। उनकी बारगाह में पेश हो गया तो हमारी मग़फ़िरत और हमारी बख्शिश का बहाना बन जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ है कि परवरदिगार आलम ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमारी टूटी फूटी इबादत को, हमारे टूटे फूटे रोज़ों को, हमारी टूटी फूटी तिलावात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे आमाल को न देखे, अपने फजल व करम के मुताबिक हमें अजर व सवाब अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या रब्बल आलमीन, अगर मेरे दामने हयात में कोई अमल है, अगर मेरा कोई अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो उस पर मुझे अजर अता फरमा। और मेरे साथ मेरे जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन बेटों ने, जिन बेटियों ने, जिन बुजुर्गों ने, जिन भाइयों माओं ने तेरी बारगाह में अपना दामने मुराद फैला दिया है, अपने हाथ उठा दिए हैं, मौला करीम हमारी सारी इबादत जो है तेरी बारगाह में पेश करते हैं, उनको कबूल फरमा दे और अपनी शान रहमत के मुताबिक उन पर अजर सवाब अता फरमा दे। और तू जो हमें अजर सवाब अता फरमा रहा है, हम उसको अकीदत व एहतराम के साथ, ताज़ीब व तकरीम के साथ तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कुदस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तसद्दुक़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस मेरे मौला, आज हम सब कुछ अपना सारा जिंदगी का मालो मता, अपनी जुमला इबादत का सवाब तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की आशिका सादिका उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा, सैयदा उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा, सैयदा रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा, हसनैन करीमैन की नानी जान, उनकी रूह अक़दस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मौला, उनकी रूह अक़दस तो बुलंदियों पर फायद है, उनके सदक़े से हमारे आबा, हमारे जद्दाद, हमारी उम्माहात, हमारी जद्दात, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारी औलादे, हमारे रिश्तेदार जो इस दार फ़ानी में नहीं हैं, उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, हम में से जो अहले ईमान इस दार फ़ानी से तशरीफ़ ले गए हैं, या रब्बल आलमीन उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दे। हर साहिब ईमान की कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती और हर गुलाम
دین و دنیا کی سرفرازیاں عطا کر دے۔ جو میری بہنیں نعمت اولاد کے لیے ترس رہی ہے، جو میری بیٹیاں نعمت اولاد مانگ رہی ہیں، میرے مولا ان کی گودوں کو نعمت اولاد سے لبریز کر دے۔ اولاد والوں کی اولاد کو صالح اور فرما بردار کر دے، اولاد کو والدین کے لیے تابع دار اور فرما بردار کر دے، والدین کو اپنی اولاد کے لیے پیکران محبت و شفقت کر دے، گھروں کے اتفاق کو دور کر دے، گھروں کے اتفاق کی فضا کو قائم کر دے، نفاق کو دور کر دے۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں بخشش کا سوال ہے، رحمت کے اشرے کی آخری لمحات ہے میرے مولا کریم، اس کے بعد مغفرت کے اشرے کے آغاز ہونے والا ہے۔ ہم رحمت کے مستحق تو نہیں، مگر تیری رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، ہم کو اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما، ہمارے دامان عزیز کو اپنی رحمتوں سے لبریز فرما دے۔ یا الہ العالمین، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو، میرے آقا کے ہر غلام کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تلاوات کو قبول کر لے، ہمارے زہد کو قبول کر لے، ہماری بھوک اور پیاس کو قبول کر لے۔ یا رب العالمین، ہمیں روزے کے ثمرات عطا فرما دے، روزے کے ہمیں نتائج عطا فرما دے، ہماری روح کو پاکیزگی دے دے، ہمارے بدن کو پاکیزگی دے دے، ہمارے فکر کو پاکیزگی دے دے۔ یا رب العالمین، سیدہ طاہرہ کا صدقہ میرے مولا ہماری روحوں کو طہارت دے دے، ہمارے دلوں کو طہارت دے دے، ہماری سوچوں کو طہارت دے دے۔ میرے مولا، تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، ہم سب کو شان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کر دے۔ مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت نصیب فرما، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ شادی دیدار، یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ یا الہ العالمین، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ اللہم حسن مقاصدنا فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمت یا مبدی النسم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا الہ العالمین، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صاحبو، اپنے مقامی وقت کے مطابق جو وقت افطار ہو، اس سے ایک لمحہ بھی پہلے افطار نہ کریں، وقت افطار پر روزے کو افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ پھر اپنی کلمات میں اپنی زبان سے دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بطور خاص یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا اور اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور اس کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت سے انسانیت کو امن عطا فرما دے انشاءاللہ العزیز، بشرط صحت، بشرط زندگی۔ کل 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے اس پیغام محبت کو ہر بھائی تک، ہر بہن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس پیغام محبت کے پیچھے صرف تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، کہ اس سے بڑی کوئی لذت نہیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق کا غم نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت کی
حصول کی طلب اپنے دل میں پیدا کر لو، اور جب طلب صادق ہوگی تو میرے آقا ضرور کرم فرمائیں گے، اگر جیتے جی نہیں تو مرتے وقت ضرور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور آپ کے دیدار کی لذت سے مدہوش ہو کر ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و نسبت عطا فرمائے۔ کل ملاقات ہوگی 8 بجے، کل تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔